وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ مسلمان ہوئے، اس دور کے اندر سارے مسلمان اسی قسم کے تھے، کامل فرما بردار، وفادار، قدم قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آقا کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، فتح کا موقع ہو یا ظاہراً شکست کا موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس قسم کے مسلمان تھے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو گرایا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی اور گردن کاٹنے لگے۔ وہ جو نیچے کافر پڑا ہوا تھا اس نے کہا میرا تو اور کوئی بس نہیں چلتا۔ جب وہ لاچار ہو گیا، کوئی اس کا بس نہیں چلا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھوک دیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اور غصہ ہوتا ہے، اگر 2 منٹ لیٹ گردن کاٹتا تو پہلے کاٹ دیتا کہ جی مجھے تھوک دیا میرے اوپر۔ تو جو ہی اس نے تھوکا، حضرت علی چھوڑ دیا، اس پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران نے کہا یہ تو وہ موقع ہے کہ جس سے انسان کو اور غصہ آتا ہے، انسان جو ہے اور زیادہ جو ہے نا غصے میں آ کر سزا دیتا ہے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا وجہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے جو میں تجھے نیچے گرایا ہوا تھا، تجھے قتل کر رہا تھا، صرف یہ ارادہ تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، صرف یہ وجہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے تجھے میں قتل کر رہا تھا کہ تو اللہ کا دشمن تھا، اور اللہ کے دشمن کو جو ہے جہاد کے اندر قتل کرنا جائز ہے، اس وجہ سے میں خالصتاً میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس میں اپنی خواہش، اپنا کوئی انتقام، اپنا کوئی جذبہ شامل نہیں تھا، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں اگر تجھے قتل کرتا تو خالصتاً اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اس میں کچھ میرا ذاتی جذبہ بھی تھا، اب میرا یہ عمل اللہ کے لیے تو نہ رہتا، یہ اپنے نفس کے لیے، نفس کے انتقام کے لیے عمل ہو جاتا، حالانکہ ہماری زندگی تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ تھے کامل مسلمان۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر لمحے کے اندر، ہر عمل کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، رومیوں سے ان کی جو ہے نا معاہدہ ہوا تھا صلح کا کہ ہم اتنی مدت تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جب صلح کی مدت گزرنے کے قریب آئی، رومی اطمینان میں تھے کہ بھئی ابھی تو مسلمان، ابھی مدت اتنے مہینہ 2 مہینے پہلے پڑی ہے مدت، اب مدت ختم ہوگی، پھر مسلمان تیاری کریں گے، اگر حملہ کیا بھی تو پھر تیاری کریں گے، فوجیں لے آئیں گے، پھر 15 مہینہ دن اور بھی لگ جائیں گے، تو وہ آرام سے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، فہم و فراست کے بڑے مالک تھے، انہوں نے یہ کیا، اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے علاقے کی سرحد کے اوپر لے گئے، ان کو نہیں حملہ کرتے، ابھی تک تو مدت باقی ہے نا صلح کی، جب صلح کی مدت ختم ہو جائے گی پھر تو کوئی معاہدہ نہیں نا، پھر اگر ہم حملہ بھی کرتے ہیں تو شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں مدت ختم ہو گئی ہے نا، مدت کے بعد تو ہم پابند نہیں ہیں نا صلح کے۔ بہرحال تیاری کا حکم دے دیا، فوجیں ڈال دیں اس کے اوپر، سرحدوں کے اوپر۔ اب رومی اطمینان میں تھے۔ جب مدت ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا چلو بھائی اب کفار کے اوپر حملہ کرو۔ اسلامی فوجیں اندر گھس گئیں۔ جب اسلامی فوجیں اندر گھسیں اور وہ تو بے خبر تھے نا
اور وہ تو ابھی اطمینان میں تھے, کوئی تیاری نہیں تھی. تو کئی علاقوں کے علاقے صحابہ اکرام فتح کرتے گئے, تابعین, کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی. ابھی اسی کے اندر تھے, دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے اور ہاتھ میں جھنڈا ہے, کہتے ہیں وفاء لا غدر, بھائی معاہدے کی پاسداری کرو, دھوکہ مت دو, وفاء لا غدر. حضرت امیر معاویہ نے کہا بھائی دیکھو کون ہے. حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, گھوڑے کے اوپر. کہا وفاء لا غدر, بھائی دھوکہ مت دو, اسلام میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے, حرام ہے. دشمن کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. صلح ہے, صلح کے اندر کوئی دھوکہ دینا دشمن کو بھی جائز نہیں ہے. مسلمان کو تو پھر دھوکہ دینا بڑی بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا بھائی ہم نے کون سا دھوکہ دیا, ہم نے تو مدت ختم ہونے کے بعد ہی حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس قوم سے تمہاری صلح ہو جائے تو اس صلح کی مدت کے اندر بھی تم اپنی فوجوں کو سرحد کے قریب نہیں لے جا سکتے. اوہو, ہمیں پتہ نہیں چلا اس فرمان کا, ہم سے غلطی ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سے غلطی ہو گئی, چلو بھائی جتنی علاقے فتح کیے تھے چھوڑو ان کو, واپس جاؤ. ہماری جنگیں کوئی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ ہماری جو ہے نا اتنا زمین ہو جائے, اتنا ملک بڑھ جائے. ہم تو اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہماری پیش قدمی ہوگی تو اللہ تو ناراض ہوں گے, اللہ راضی نہیں ہوں گے. پھر اپنی فوجوں کو فتح کیا ہوا علاقہ واپس لے آئے, چھوڑ دیا. تو میں نے کیا عرض کیا, مسلمانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ مسلمان جو کامل فرما بردار, خوشی سے پیدائش سے لے کر وفات تک, خوشی اور غمی تک, رات دن کے لمحات 24 گھنٹے ان کی زندگی میں یہ ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ, ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کلمہ جو پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم نے کامل مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے. اللہ کا فرما بردار بن کر, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کے زندگی گزارنی ہے. یہ کامل مسلمان. پہلے دور کے اندر ایسے ہی مسلمان تھے. جب وقت گزرتا گیا, اب اس موجودہ دور کے اندر ایسے مسلمان ہیں تو صحیح لیکن تعداد میں بہت کم ہیں تو صحیح ایسے مسلمان, تعداد میں بہت ہی کم ہے, بہت کم. اور دوسری قسم کے وہ مسلمان جو پشتی مسلمان کہلاتے ہیں. باپ دادا مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان. باپ دادا نے نام رکھ دیا مسلمان, ہم بھی مسلمان, نام بھی مسلمانوں والا, اپنے آپ کو کہلاتے بھی مسلمان ہیں, لیکن عملی طور پر, علمی طور پر دین سے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا, پتہ ہی نہیں اسلام اور کفر کی کیا حدود ہے, اتنا تک بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے فرائض تک کیا ہے. اسلام سے بالکل بیگانہ, صرف نام کے مسلمان ہیں. اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے گناہ کرنے سے آدمی کا اسلام اور ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی جو جدی پشتی اور خاندانی اعتبار سے تو مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن اللہ معاف فرمائے زبان سے بسا اوقات ایسے الفاظ بھی نکال دیتے ہیں جس سے انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, کلمہ تک صحیح نہیں آتا. آپ دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے ذرا توجہ سے یہ بات سنیں کہ جس آدمی کا کلمہ تک بھی صحیح نہیں ہے, ایمانیات کا پتہ تک نہیں ہے کہ ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں کے اوپر ہے, کلمہ تک صحیح نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے بھلا؟ اللہ کی نظر کے اندر وہ مسلمان ہے بھلا جس کو ایمانیات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں کے اوپر ہے اور اسلام کی کیا حدود ہیں؟ نام کے مسلمان, دینی احکام کا مذاق اڑانے والے,
नाम मुसलमान का है, लेकिन दीनी अहकामात का मजाक उड़ाने वाले उलमाए कराम कोई दीन का मसला बता दें तो उनका मजाक उड़ाने वाले, तो ये उलमा का मजाक नहीं, ये अल्लाह के अहकामात का मजाक है। और अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाना सरी तौर पे कुफ्र है, आदमी काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता। ऐसे लोग जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, अल्लाह माफ फरमाए। आज इस दौर के अंदर देखा जाए तो ऐसे नाम के मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत में जब क़यामत करीब होगी, इस्लाम का नाम रह जाएगा, इस्लाम का नाम रह जाएगा, हकीकी इस्लाम नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला को वो इस्लाम पसंद है जो अल्लाह ने भेजा है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। वो इस्लाम अगर है तो वो इस्लाम निजात का जरिया है, वो इस्लाम कामयाबी का जरिया है, वो इस्लाम अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला है, जो हकीकी इस्लाम है। और नाम की चीज अगर है तो हम दुनिया में नाम की चीजों की हमारे नजदीक भी वक़्त नहीं होती। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकान वालों के पास, फ्रूट वाले के पास, एक तो हकीकी फ्रूट है, सेब रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, और कुछ प्लास्टिक के भी फ्रूट लटके हुए होते हैं। नाम के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से वो भी फ्रूट कहलाते हैं। देखो भाई, ये सेब की शक्ल है, ये केले की शक्ल है, लेकिन वो किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। तो ऐसे मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं, इस्लामी हुदूद का पता नहीं, ईमान की हुदूद का पता नहीं है, ऐसे मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। और तीसरी किस्म के वो मुसलमान हैं, खलतु अमलन सालिहा, मिले जुले अमाल कर रहे हैं, नेकी भी करते हैं, गुनाह भी हो जाता है, नमाज पढ़ भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, रोजा रख भी लेते हैं, रोजा छोड़ भी देते हैं, अल्लाह के रास्ते में कभी माल खर्च भी कर दिया, लेकिन कभी हिसाब तक पूरा नहीं किया कि पूरा भी खर्च नहीं किया। यूं भी होता है। खलतु अमलन सालिहा, नेकियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, अमाल उनके खल्त मलते हैं, ये भी तादाद के अंदर ये भी कसीर हैं। गुनाह भी हो रहे हैं, नेकियां भी हो रही हैं, गुनाह भी हो रहे हैं। तीसरी किस्म के ये मुसलमान हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की मदद, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाले कौन से मुसलमान हैं? पहली किस्म के मुसलमान हैं जो कामिल फर्मा बरदार, कामिल अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी करने वाले, ये तादाद के अंदर भी थोड़े हों फिर भी अल्लाह की रहमत अपनी तरफ मुतवज्जे करा लेते हैं, अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, अल्लाह उनको हर मैदान के अंदर गलबा अता फरमाते हैं, इज्जत उनका मुकद्दर होती है, कामयाबी भी उन्हीं का मुकद्दर है जो कामिल फर्मा बरदार है। मैदान में 313 हैं, हजारों के लश्करों के ऊपर भारी हैं, हजारों के लश्करों के ऊपर भारी हैं, मैदान में थोड़े हैं। अब ये मुसलमान जिस इलाके के अंदर भी जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल देते हैं, हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल देते हैं। हजरत ख्वाजा अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए ना इस हिंदुस्तान के अंदर, 90,000 लोगों ने उनके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया था। 90,000 लोगों ने उनके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया था। ये वो लोग थे जो कामिल फर्मा बरदार और कामिल मुसलमान थे। जिस जिस इलाके से गुजरे, अल्लाह की रहमत की हवाएं वहां से गुजरती गई और चलते गए, और अल्लाह ताला उनके जिस्म से लगने वाली हवाओं को भी हिदायत का जरिया बना देते हैं। ऐसे कामिल फर्मा बरदार मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह
آپ کارگزاریاں سنیں ہماری تبلیغ جماعت کی جو جماعتیں چلتی ہیں نا غیر ملکوں کے اندر، حالانکہ ہم تو اس گئے گزرے دور کے اندر آئے ہیں، لیکن الحمدللہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، سنت کے مطابق اعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جماعت میں آدمی چلا جاتا ہے 3 دن 40 دن تو الحمدللہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اس کو کچھ فکر ہو جاتی ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ان مسلمانوں کو دیکھ کر غیر ملکوں میں جب جاتے ہیں تو کارگزاریاں آتی ہیں، بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جاتی۔ یہ کامل اور فرما بردار مسلمان ہیں جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ مسلمان جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، وعدہ ان کے ساتھ نہیں۔ جو گناہ کرتا ہے، ذہن میں رکھیں، جو گناہ کرتا ہے بسا اوقات اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا میں زندگی بھر کے لیے مردود ہو جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ زہر کتنا ہوتا ہے مارنے کے لیے؟ چھوٹی سی چٹکی آدمی کھا لینا زہر کی، اتنا بڑا جسم انسان کا 6 فٹ کا 7 فٹ کا جسم، تھوڑی سی چٹکی زہر کی کھا لے تو سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چٹکی زہر کی انسان کے سارے جسم کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھو یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی نافرمانی کو۔ اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر اس کو بندہ ہلکا لے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرے اور گناہ کرے اور پھر کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل سے اللہ معاف فرمائے یہ احساس ختم ہو گیا کہ گناہ کی کتنی بڑی سزا ہے۔ آپ اٹھائیں، دنیا کے اندر سب سے بڑا لعین کون ہے؟ شیطان۔ دنیا میں سب سے بڑا لعین جس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور اسی طرح قرآن کی دوسری آیات میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت ہے تیرے اوپر، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ شیطان، آپ ذرا اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، شیطان پیدائش سے گناہگار نہیں تھا، پیدائشی طور پر شیطان نافرمان نہیں تھا۔ طاؤس الملائکہ اس کو کہتے تھے، ملائکہ، معلم الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ رہ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے اس نے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے، شیطان نے 6 لاکھ سال۔ بعض کتابوں میں حدیث کی بات نہیں ہے، بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی تھی، اور زمین کا کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا ہو اس نے۔ عبادت دیکھیں تو اتنا بڑی، لیکن جب اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میں تو سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ خلقتنی، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ آج یہ شیطانیت، اللہ معاف فرمائے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، تکبر کہتے ہیں اس کو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ہے، شریعت میں کتنا بڑی ہے۔ آج جس آدمی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، کہتے سب سے بڑا عقل مند میں، سب سے بڑا سمجھدار میں، اور سب سے اچھا میں، باقی تو کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ تکبر والی بیماری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری جب شیطان میں پیدا ہوئی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سمجھے میری بات کو؟ وہ مسلمان جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، خطرناک حالت ہے، خطرناک۔ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلب کر لے، چھین لے ہمارا ایمان۔ ہوتا ہے ایسے،
ہاں ہاں، بسا اوقات اتنا جرت کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، توفیق چھین لیتے ہیں ایمان کی، کافر ہو کے مرتا ہے آدمی۔ تو شیطان نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، گناہ کیا، ہم تو مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، آئے گی آخرت پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی اس غلط فہمی سے نکلے ہم لوگ۔ کس نے کہا کہ گناہ کی سزا جو ہے دنیا میں نہیں آتی؟ اللہ کا قرآن پڑھیں، جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر ہلاک ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں؟ گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ کے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کو نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنے پیاروں کو ایک طرف کر کے ان کو بچا لیا اور نافرمانوں کو عبرت کا نشان بنا لیا۔ یہ قومیں ہمارے لیے عبرت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ اب شیطان نے جب نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مردود ہے تو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، قیامت تک کے لیے۔ تو گناہ کی سزا، ہاں آخرت میں بڑی سزا ہوگی، یہ چھوٹی سزا ہے، لیکن کیا ہم چھوٹی سزا بھی برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ جب نافرمانی کی قوم نے اور دین کے اوپر نہ آئے، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میرے نوح کشتی تیار کیجئے، فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہوں گے، عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کی، لوگ ہنستے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کوئی سردار، کوئی مالدار گزرتا، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر آوازیں کستا، وہ کشتی بنا رہے ہو کیا؟ ریت کے اوپر کشتی چلاؤ گے؟ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کشتیاں تو پانی پہ چلتی ہے۔ اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج بھی تو ہم کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چھوڑو جی ان ملاؤں کو، ان کو کیا سمجھ، ان کو کیا پتا۔ ایسے حقارت آمیز لہجے کے ساتھ بات کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ مولوی کا چہرہ بھی ایسے ہے جیسے آپ لوگوں کا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے تو نفرت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جو اللہ کا دین ہے اور جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، اس وجہ سے نفرت کی جاتی ہے، یہ اس کی ذات سے نہیں ہے، یہ اللہ کے دین سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو قوم نوح کے اوپر جب عذاب آیا، اپنے بیٹے کو بلایا نوح علیہ السلام نے کہ آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہیے، آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آج اس کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بچے گا، جو یہاں سوار نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل، او بڑا پہاڑ جبل کھڑا ہوا ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، یہ مجھے پہاڑ سے، یہ پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے ان کو نجات ملی، جو آج بے دینی کا سیلاب ہے، چاروں طرف سے کفار حملہ آور ہیں، اپنے بھی نادان جو ہے اپنے اسلام کو جو ہے نا مٹا رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی زندگی سے یہ دین مٹ رہا ہے یا زندہ ہو رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا، شکل وضع قطع سنت کے مطابق نہیں ہے، خوشی غمی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سچی بتاؤ، یہ مسلمان اپنے دین کو زندہ کر رہا ہے یا مٹا رہا ہے اپنے دین کو؟ کافروں سے کیا گلا، وہ تو ہیں ہی دشمن، انہوں نے تو اسلام کو جو ہے نا مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ آج نادانی تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اپنے دین کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔
لباس دیکھیں، وضاقتہ دیکھیں، خوشی غمی دیکھیں، احساس تک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنے گھروں سے مٹا رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے مٹا رہے ہیں اور اپنے گھروں سے دھکیل کے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ کب ہماری یہ آنکھیں کھلیں گی؟ دل کی آنکھیں کب کھلیں گی اور دل کے اندر یہ بات کیسے اترے گی کہ ہم اللہ کے دین کو ہم ہی مٹا رہے ہیں، اور پھر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی؟ ایسے کیسے نازل ہوں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان کے اندر ہے، بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس بڑے مجمع کے اندر ایک بڑا نافرمان ہے، میں بارش نازل نہیں کروں گا، اس نافرمان کے ہوتے ہوئے اس مجمع کے اوپر رحمت نازل نہیں ہوگی۔ بسا اوقات آدمی اللہ کو اتنا ناراض کرتا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کیا؟ ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، پھر بھی عذاب آ سکتا ہے کیا؟ فرمایا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے گی، نافرمانی جب عام ہو جائے گی، گناہ جب عام ہو جائیں گے، کھلم کھلا ہونے لگیں گے، پھر اللہ والوں کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں عذاب آئے گا۔ آج ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں نہیں؟ امن گیا، سکون گیا، راحت گئی، جان مال محفوظ نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، کوئی مسلمان اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم دین کا جنازہ اپنے گھر سے خود نکال رہے ہیں اور پھر امید لگائے بیٹھے ہیں، پریشان۔ آج جس آدمی کو دیکھو پریشان ہی پریشان، تھوڑا سا ذرا قرید کرے نا تو بیچارہ اتنا بڑے حالات رکھ دے گا، جی یہ پریشانیاں، یہ پریشانی تب ہوں گی جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، میرے دین سے جو منہ موڑے گا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ آج 100 کمانے والا بھی پریشان، لاکھوں کمانے والا بھی پریشان، کروڑوں کمانے والا بھی پریشان، زندگی تنگ ہو چکی ہے، پریشان ہی پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ بے دین حکمران، نافرمان حکمران ہمارے اوپر مسلط، یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب کی صورتیں مختلف ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ آسمان سے پتھر برسے پھر ہم سمجھے کہ عذاب آیا ہے۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ آؤ اللہ کی دربار کے اندر اپنے اس رویے کو بدلو، ورنہ یہ گناہوں والی زندگی کہیں ہمیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ بدلیں اپنے آپ کو، اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا قرآن ہے، اٹھا کے پڑھو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود درست نہ کریں۔ کچھ آؤ نا اللہ کے دربار میں، کچھ آؤ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، پھر اللہ راہیں کھولیں گے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو گناہوں کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی سزا مل کے رہتی ہے، اور قبر کے اندر بھی گناہوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا قبر کے اندر سانپ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، قبر کے اندر سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عذاب، قبر کے اندر بھی عذاب، آخرت میں ایسے لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، آخرت میں اللہ کی طرف سے ایک نور کی تجلی ہوگی، جو دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے اس نور کی تجلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، چاہیں گے بھی صحیح کہ ہم سجدہ کریں لیکن قدرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کلمہ پڑھنا، چاہتا ہے عبادت کرنا، لیکن جسم کی طاقت اور قوت ساتھ نہیں دیتی۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا
کہ مر رہا تھا اس کو کلمے کی تلقین کی، کہنے لگا، زبان پہ چڑھتا ہی نہیں، زبان پہ نہیں چڑھتا، کیا کریں؟ وہ کہہ رہا تھا میرا مال لاؤ، فلاں لاؤ، اور فلاں میرا مال کدھر ہے، وہ گائے بھینس کا کیا ہوا، ان نوکروں کا کیا؟ اس کو کہا بھی کلمہ پڑھو، کہا کہ نہیں آتا زبان پہ، کیا کروں میں؟ ان حالات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، توبہ استغفار کریں، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، اللہ کو رو رو کے منائیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالی دین کو زندہ۔ ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ مسلمان ہوئے، اس دور کے اندر سارے مسلمان اسی قسم کے تھے، کامل فرما بردار، وفادار، قدم قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آقا کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، فتح کا موقع ہو یا ظاہراً شکست کا موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس قسم کے مسلمان تھے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو گرایا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی اور گردن کاٹنے لگے۔ وہ جو نیچے کافر پڑا ہوا تھا اس نے کہا میرا تو اور کوئی بس نہیں چلتا۔ جب وہ لاچار ہو گیا، کوئی اس کا بس نہیں چلا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھوک دیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اور غصہ ہوتا ہے، اگر 2 منٹ لیٹ گردن کاٹتا تو پہلے کاٹ دیتا کہ جی مجھے تھوک دیا میرے اوپر۔ تو جو ہی اس نے تھوکا، حضرت علی چھوڑ دیا، اس نے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران نے کہا یہ تو وہ موقع ہے کہ جس سے انسان کو اور غصہ آتا ہے، انسان جو ہے اور زیادہ جو ہے نا غصے میں آ کر سزا دیتا ہے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا وجہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے جو میں تجھے نیچے گرایا ہوا تھا، تجھے قتل کر رہا تھا، صرف یہ ارادہ تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، صرف یہ وجہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے تجھے میں قتل کر رہا تھا کہ تو اللہ کا دشمن تھا، اور اللہ کے دشمن کو جو ہے جہاد کے اندر قتل کرنا جائز ہے، اس وجہ سے میں خالصتاً، میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس میں اپنی خواہش، اپنا کوئی انتقام، اپنا کوئی جذبہ شامل نہیں تھا، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، اب میں اگر تجھے قتل کرتا تو خالصتاً اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اس میں کچھ میرا ذاتی جذبہ بھی تھا، اب میرا یہ عمل اللہ کے لیے تو نہ رہتا، یہ اپنے نفس کے لیے، نفس کے انتقام کے لیے عمل ہو جاتا، حالانکہ ہماری زندگی تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ تھے کامل مسلمان۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر لمحے کے اندر، ہر عمل کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، رومیوں سے ان کی جو ہے نا معاہدہ ہوا تھا صلح کا کہ ہم اتنی مدت تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جب صلح کی مدت گزرنے کے قریب آئی، رومی اطمینان میں تھے کہ بھئی ابھی تو مسلمان، ابھی مدت اتنے مہینہ 2 مہینے پہلے پڑی ہے مدت، اب مدت ختم ہوگی، پھر مسلمان تیاری کریں گے، اگر حملہ کیا بھی تو پھر تیاری کریں گے، فوجیں لے آئیں گے، پھر 15 مہینہ دن اور بھی لگ جائیں گے، تو وہ آرام سے تھے۔